محترم بھائیوں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامۃ الصلاۃ فإن صلحت فقد افلح وانجح وإن فسدت فقد خاب وخسر۔ قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے جو حساب لیں گے ہم سب سے، وہ نماز کے متعلق لیں گے۔ اگر ہماری نماز صحیح نکلی تو ہم کامیاب ہوئے اور ہمیں نجات مل جائے گی، لیکن اگر نماز صحیح نہیں ہوئی تو ہم ناکام ہوں گے، خسارے میں رہیں گے۔ اس لیے ہر ایک پابندی کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ نماز پڑھنے کی کوشش کریں۔ نمازی بندے سے شیطان ڈرتا ہے، نماز شیطان کا منہ کالا کرتی ہے، نمازی بندے سے شیطان خوف کھاتا ہے، نمازی بندے کا چہرہ نورانی ہوتا ہے، نمازی بندے کی موت بھی بڑی آسانی کے ساتھ آتی ہے، فرشتے آسانی کے ساتھ روح قبض کرتے ہیں۔ نمازی آدمی کبھی بھوکا نہیں مرتا ہے، نمازی آدمی کبھی پیاسا نہیں مرتا ہے، جبکہ بے نمازی بھوکا مرتا ہے، پیاسا مرتا ہے۔ اگر ایک پورا سمندر پی لے تو بھی اس کی پیاس نہیں بجھے گی، اور فرشتے اس کے روح کو بہت سختی کے ساتھ قبض کرتے ہیں، سختی کے ساتھ نکالتے ہیں۔ اس لیے نماز کا اہتمام ہو، خود بھی نماز پڑھیں، اپنے بال بچوں کو بھی نماز پڑھنے کی ترغیب دیں۔ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ احادیث کے اندر ایک بندہ جو گھر کے اندر تنہا نماز پڑھتا ہے، لیکن ایک بندہ جو مسجد میں جا کر جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے، تو جماعت کے ساتھ جو نماز ادا کرتا ہے 27 گنا درجہ وہ زیادہ بڑھ جاتا ہے ثواب میں۔ اس لیے اہتمام کریں کہ ہم پابندی کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ، جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں گے۔ ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، غمگین بیٹھے ہوئے تھے۔ حضور نے پوچھا، اے ابو امامہ تم کیوں غمگین ہو؟ تو اس صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے 10 اونٹ جو سامان سے لدے ہوئے تھے چوڑ لے کر چلے گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو امامہ، میں تو یہ سمجھا تھا کہ تمہاری تکبیر اولیٰ چھوٹ گئی جس کی وجہ سے تم غمگین ہو۔ اس صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنا ایسے 10 اونٹ کے جس پر سامان لدے ہوئے ہوں اس سے بہتر ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو امامہ تم کیا کہتے ہو؟ تکبیرۃ الاولیٰ خیر من الدنیا وما فیہا۔ ایک تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنا اس دنیا اور دنیا کے اندر جتنی چیزیں ہیں تمام چیزوں سے بہتر ہے۔ تو میرے دوستو، یہ فضیلت ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی۔ ایک اہم مسئلے کی میں وضاحت کر دوں۔ بعض مرتبہ ہم نماز پڑھتے ہیں، یہ ہر کسی کے ساتھ ہوتا ہے اور کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم نماز پڑھنے گئے، نماز پڑھتے ہیں، 2 رکعت کی ہم نے نیت باندھ دی۔ پہلی رکعت میں ہم سجدہ میں گئے، بھول سے ایک ہی سجدہ کیا اور پھر کھڑے ہو گئے، تو اب کیا مسئلہ ہے؟ تو دوسری رکعت جب ہم پڑھیں گے تو دوسری رکعت میں 3 سجدے کر لیں گے، بعد میں پھر سجدہ سہو کر لیں گے تو ہماری نماز ہو جائے گی۔ یا 4 رکعت والی نماز پڑھ رہے ہیں تو پہلی میں یا دوسری میں یا تیسری میں جو ہے ایک ہی سجدہ کیے، بھول گئے، بعد میں پھر چوتھی رکعت میں ہمیں وہ سجدہ یاد آیا، تو چوتھی رکعت میں جب ہم سجدے کریں گے تو 3 سجدے کر لیں گے، بعد میں پھر سجدہ سہو کر لیں گے تو نماز ہو جائے گی۔ لیکن ایک شخص ہے 4 رکعت والی نماز پڑھ رہا تھا، پہلی میں یا دوسری میں یا تیسری میں یا چوتھی میں ایک ہی سجدہ کسی رکعت میں کیا، اسے یاد نہیں آیا، اتحیات بھی پڑھ لیا اور درود شریف بھی پڑھ لیا، دعائے معصورہ بھی پڑھ لیا، سلام بھی پھیر لیا، اب اسے یاد آیا، تو مسئلہ یہ ہے، یاد آتے ہی فوراً ایک اور سجدہ کر لے اور اتحیات پڑھ کر کے پھر سجدہ سہو کر لے، ایک طرف سلام پھیر کر سجدہ سہو کر لے، پھر اس کے بعد پھر اتحیات پڑھ کر کے درود شریف اور دعائے معصورہ پڑھ کر کے سلام پھیر لے۔ لیکن یہ اس وقت تک ہے جب تک کہ کلام نہ کیا ہو۔ اگر کسی سے کلام کر لیے
تو پھر جو ہے دوبارہ نماز پڑھنی پڑے گی۔ لیکن ایک شخص ہے ان 4 رکعتوں میں سے کسی میں ایک ہی سجدہ کیا تھا، سلام بھی پھیر لیا، دوسروں سے کلام کر لیا، اس کے بعد اسے یاد آتا ہے تو اب اس نماز کی اعادہ کرنی پڑے گی، اس کو دہرانا پڑے گا اس نماز کو۔ یہ مسئلہ ہے، بہت ضروری اور امپورٹنٹ مسئلہ ہے، کسی کے ساتھ بھی یہ ہو جاتا ہے، اس مسئلے کو یاد رکھیں۔ اور نماز کتنی بڑی عبادت ہے۔ ایک نوجوان رات کی تاریکی میں گھر سے مسجد کی طرف نماز کے لیے نکلا، راستے میں ٹھوکر لگی، منہ کے بل گر پڑا کیچڑ کے اندر، تو وہ نوجوان دوبارہ گھر گیا، کپڑا تبدیل کیا اور تبدیل کر کے پھر واپس آ رہا تھا، راستے میں پھر ٹھوکر لگی اور منہ کے بل کیچڑ میں گر گیا۔ دوبارہ وہ نوجوان گھر گیا اور گھر جا کر کپڑا تبدیل کیا، واپس جب وہ گھر سے باہر نکل رہا تھا تو دیکھا کہ گھر کے دروازے پر ایک شخص ہے جو روشن چراغ لیے ہوئے اس کا انتظار کر رہا ہے۔ چنانچہ جب وہ نوجوان گھر سے باہر نکلا تو وہ شخص وہ روشن چراغ لے کر چپ چاپ اس کے آگے آگے مسجد کی طرف آنے لگا۔ یہ نوجوان اس روشنی کے سہارے مسجد تک آسانی سے آ گیا، اس تیسرے مرتبے میں کہیں ٹھوکر نہیں لگی۔ یہ نوجوان مسجد کے اندر داخل ہوا، نماز ادا کی، نماز پڑھ کر کے جب باہر نکلا تو دیکھا وہی شخص روشن چراغ لے کر اس کا انتظار کر رہا ہے۔ تو یہ نوجوان اس سے پوچھا، بھائی تم کون ہو اور کس کا انتظار کر رہے ہو؟ اس نے جواب دیا، میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں کہ تم نماز پڑھ کر کے نکلو اور میں تمہیں اس چراغ کی روشنی میں گھر تک چھوڑ کر کے آؤں۔ تو پوچھا کون ہو؟ تو کہا در حقیقت میں ابلیس ہوں۔ تو یہ سن کر اس نوجوان کی حیرت کی انتہا نہیں رہی، یہ کہا کہ تم تو میرے نماز کے رہ جانے کی وجہ سے خوش ہونا چاہیے تھا تمہیں، لیکن تم چراغ لے کر آ گئے مسجد تک پہنچانے کے لیے، کیا وجہ ہے؟ ابلیس نے اس وقت جواب دیا، جب تم پہلی مرتبہ ٹھوکر کھائے تھے، اللہ رب العزت نے عمر بھر کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا۔ پھر تم دوبارہ گھر گئے، واپس جب نکلے، دوبارہ جب ٹھوکر لگی، منہ کے بل کیچڑ میں گرے، اللہ تبارک و تعالی تمہارے خاندان والوں کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ مجھے یہ اندیشہ ہوا کہیں تیسری مرتبہ میں ٹھوکر کھا کر تم گر نہ جاؤ اور اللہ رب العزت پورے گاؤں والوں کی مغفرت نہ کر دے، اس وجہ سے میں چراغ لے کر آ گیا تاکہ اس روشنی کے سہارے بس سلامت تم مسجد تک پہنچ جاؤ اور گر نہ سکو۔ تو یہ ہے نمازی کی اہمیت، یہ ہے نمازی کی عظمت، اور ایک ایک نماز کی اتنی بڑی فضیلت ہے، اللہ تبارک و تعالی پورے خاندان والوں کی مغفرت کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو پکا سچا نمازی بنا دے۔ اس ویڈیو کو سنیں، دوسروں کو بھی پہنچائے تاکہ وہ لوگ